بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون, السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل آن اسپیشل ٹی وی. سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری کا سلام محبت. جیسا کہ ہماری تمام آڈینس جانتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو کو ٹائٹل کرنے کی کوشش کی ہے. آج کا جو ہمارا پروگرام ہوگا اس پر ہم بات کریں گے کہ بچوں کے اندر ہونے والے ازدما یعنی دمہ، اس کے ساتھ ہی ان کی چیسٹ انفیکشن یا ان کے سانس کے مسائل یا ان کی چھاتی میں جکڑن ہو جانا، یا بچوں کو سیزن کے ساتھ ہی ان کو کف ہونا، فلو ہونا، وائرل اور بیکٹیریل انفیکشن کا ہو جانا، اور اسی کے ساتھ جو مائیں ہمارے کلینکل ٹرائل میں اپنے بچوں کو لے کے رپورٹ ہوتی ہیں تو ان کی کمپلین یہ ہوتی ہے کہ میرے بچے کو سانس لینے میں دقت ہے، یا اس کو سانس میں رکاوٹ ہے، یا یہ سانس میں ایک دم سانس اس کا چلا جاتا ہے اور کافی ٹائم تک وہ سانس دوبارہ نہیں آتا، یا ہر سیزن کے ساتھ سردی سے گرمی اور گرمی سے سردی میں جیسے ہی موسم کنورٹ ہوتا ہے تو میرے بچوں میں چھاتی کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، یا میرے بچوں کو سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، یا چھاتی میں جکڑن ہوتی ہے، یا ان کی بلغم نکلنا شروع ہوتی ہے، یا ڈرائی کف کنٹینیو رہتی ہے. ان سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں جس موسٹ پاپولر، موسٹ فیمس، موسٹ ایکسپیرینس شخصیت کو دعوت دے رکھی ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں پروفیسر ڈاکٹر سائمہ بطول، جو کہ پروفیسر آف پیڈس یعنی کنسلٹنٹ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ویلکم ٹو دا شو. ڈاکٹر صاحبہ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ آپ تشریف لائیں. ہم اپنے پروگرام میں حسب روایت لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ وی وڈ لائک ٹو نو اباؤٹ یور پرسنالٹی اینڈ ایجوکیشنل جرنی، کہ کس طرح آپ نے اتنی ایفرٹ کی اور آج آپ اتنا نالج سمیٹے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو فار انوائٹنگ می. میں بیسکلی گریجویٹ ہوں فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کی. اس کے بعد گریجویشن کے بعد میں نے ایف سی پی ایس کیا جو فیلوشپ ہے پیڈیاٹرکس کی. وہ میں نے اس کے بعد میں نے جوائن کر لیا تھا پیڈیاٹرکس کو ایز اے انیشلی ٹیچنگ سائٹ پر تھی پہلے میں along with the clinician. تو دونوں چیزیں ہماری ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں جو ہم کلینکل سائٹ کے لوگ ہوتے ہیں. تو رائٹ فرام دا بگننگ میں یونیورسٹی آف لاہور کے ساتھ اٹیچڈ ہوں. وہاں پر یونیورسٹی کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری ہے. وہاں پر میں اب کرنٹلی پروفیسر آف پیڈیاٹرکس کے طور پہ کام کر رہی ہوں، اور الحمدللہ تقریباً 20+ ایئرس کا ہے میرا ایکسپیرینس ان پیڈیاٹرکس اینڈ نیونیٹولوجی ایز ویل. ٹھیک ہو گیا. تو میڈم کیسے یہ شوق پیدا ہوا کہ میں نے بچوں میں ہی اسپیشلائزیشن کرنی اور بچوں کی اسپیشلسٹ بننا ہے؟ جب میں ہاؤس جاب کر رہی تھی اس وقت میں نے ہاؤس جاب بیسکلی میں نے یہ تو سوچا تھا کہ میں نے سرجری میں نہیں جانا، کیونکہ وہ مجھے اپنا فیلڈ نہیں لگتا تھا اکارڈنگ ٹو مائی پرسنالٹی. تو میں نے یا تو میڈیسن میں جانا تھا یا میں نے پیڈیاٹرکس میں جانا تھا. تو دونوں میں نے ہاؤس جاب کی جب 6 مہینے. اس کے بعد مجھے آئیڈیا ہوا کہ میرا خیال ہے کہ آئی ایم بیٹر فار دا پیڈیاٹرکس ایز کمپیئر ٹو دا میڈیسن. ٹھیک ہے. کیونکہ بچوں میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو آپ ٹریٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک الگ طرح کی ایک تو خوشی اور اطمینان بھی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ بچے جو ہیں وہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور ایڈلٹس میں بہت ساری ڈیزیزز ایسی ہیں جو کہ کرونک ڈیزیز ہوتی ہیں، وہ سال ہر سال چلتی ہیں، تو مکمل طور پہ اکثر بہت سے لوگ نہیں بھی ٹھیک ہوتے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے میں نے پیڈیاٹرکس کے شعبے کو چوز کیا. تو میڈم جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ کتنی ہرڈلز آئی، کتنی مشکلات آئی، تو فیملی کتنی سپورٹو تھی؟ فیملی بہت سپورٹو تھی، کیونکہ میرے ہسبینڈ بھی ڈاکٹر ہیں. میری اپنی فیملی کے ان لاز کی طرف بھی کافی ڈاکٹرز ہیں. تو انیشلی تو جیسے تھوڑی بہت پرابلمز آتی ہیں، کیونکہ ریزیڈنسی کافی ایک ٹف جاب ہوتی ہے. اکثر آپ کو مور دین 30 آورس کی ڈیوٹیز کرنی پڑتی ہیں. تو اس میں پھر آپ کی فیملی کی سپورٹ ڈیفینیٹلی میرے ساتھ تھی، تو میں یہ ریزیڈنسی کر پائی. ادروائز اٹ وڈ ہیو بین ڈیفیکلٹ. لیکن الحمدللہ شروع میں تھوڑی سی مجھے خود گلٹی فیلنگ جیسے فیمیل ورکنگ فیمیلس کو ہوتی ہے وہ ہوتی تھی، لیکن اب ماشاءاللہ سے جب بچے بڑے ہو گئے ہیں تو اتنا وہ چیزیں آلموسٹ بھول گئی ہیں پرانی. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے چیسٹ سے ریلیونٹ، کیونکہ چیسٹ بھی ایک باڈی کا بہت بڑا پارٹس ہے اور اسی کے اندر ہی سارا مواد ہے. کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سانس لینے، پھپھڑوں کا نظام، پھپھڑوں کی نالیاں، دل اور باقی ساری چیزیں یہیں پہ ہوتی ہیں. مائیں اپنے بچوں کو لے کے بڑی کنسرن ہوتی ہیں.
ان کے بچے کو ہلکا سا بھی اگر نیند نہ صحیح آئے, سانس کے مسائل آئیں, تو وہ بھاگتی ہیں ڈاکٹر کے پاس. ہمارے کلینکل ٹرائل میں بے شمار ایسے پیشنٹ رپورٹ ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ, وہ کہتی ہیں کہ ہمارے جو ہیں خاندان میں کسی نہ کسی کو چھاتی کا مسئلہ تھا, بچے کی پیدائش کے وقت ان کو گڑتی دی گئی اور یہ ٹرانسفر ہوگی میرے بچے میں. کیا یہ ریئلٹی ہے یا متھ ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ تو سائنٹیفکلی اگر ہم کہیں تو ایک بالکل متھ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر آپ نے گڑتی دی یا اس وقت بچوں کو جیسے گھٹی جسے اردو میں کہتے ہیں دیتے ہیں, تو اس کا کوئی سائنٹیفکلی تو کوئی افیکٹ نہیں ہوتا کہ اس کی والی جینز یا جینز ہیں بیسکلی, جو جینز ٹرانسفر ہوئی ہیں پیرنٹس سے وہی بچے کے پاس جائیں گی اور اسی کے اکارڈنگلی ڈفرینٹ ڈیزیزز یا ڈفرینٹ پرابلمس کو وہ پری ڈسپوز ہوگا. تو گڑتی یا گھٹی کا کوئی اس کا کوئی لنک نہیں ہے, کوئی لنک نہیں ہے, ایک متھ ہے بالکل. اچھا, دوسرا ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بچوں میں جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کا یا تو دودھ نہیں آ رہا ہوتا یا کم آ رہا ہوتا ہے, یا کچھ ماؤں کا اگر آتا بھی ہے تو ان کو یہ فیلنگ آتی ہے میرے بچے کی بھوک پوری نہیں ہوتی, تو وہ ڈفرینٹ فارمولا ملک لگا دیتی اور اس میں بچوں کے چھاتی کے مسائل شروع ہوتے ہیں. تو چیسٹ انفیکشن یا ازدما, اس کو لوگوں کو اگر ہم ڈفرینشیٹ کریں, اس کا فرق بتائیں تو کیسے بتائیں؟ چیسٹ انفیکشنز تو جیسے بہت ساری اور انفیکشنز ہوتی ہیں باڈی کے اندر, زکام نزلہ بھی ایک انفیکشن ہے جی, ڈفرینٹ طرح کی انفیکشنز ہیں, کچھ وائرسز سے ہوتی ہیں کچھ بیکٹیریا سے. تو چیسٹ انفیکشن جس کو ہم عام زبان میں لوگ جو اس کو نمونیا ہی کہتے ہیں, اور اس کا نام ٹیکنیکلی بھی نمونیا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک یا تو کسی جراثیم کے جسم میں داخل ہونے کے بعد جا کے وہ پھیپھڑوں میں بیٹھ جائے اور وہاں جا کر وہ ڈیمیج گریجولی کرنا شروع کر دے, ٹھیک, تو اس کو ہم چیسٹ انفیکشن کہتے ہیں. جبکہ دمہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. دمہ بیسکلی ایک طرح کا الرجک ڈیزیز ہے, ٹھیک, اور وہ بھی بعض اوقات فیملیز میں رن بھی کرتی ہے, اور اگر نہ بھی کرے فیملیز میں رن, بعض اوقات بچے کو پہلی دفعہ بھی ہو سکتا ہے دمہ, کسی الرجی کی وجہ سے یا کسی پیدائشی ڈیفیکٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, جیسے پھیپھڑوں میں اگر کوئی ایسا پیدائشی ڈیفیکٹ رہ گیا ہے. اور خاص طور پہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں وقت سے پہلے, جنہیں پری میچور کہتے ہیں, ان میں دمہ جو ہے وہ اسٹڈیز کے تھرو یہ پتہ چلا ہے کہ وہ کئی فولڈ زیادہ ہے, کئی گنا زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا چلڈرن جو کہ ٹائم پہ پیدا ہوتے ہیں. تو یہ دونوں الگ چیزیں ہیں, لیکن یہ کہ جو وائرل انفیکشنز ہیں, نزلہ زکام وغیرہ, وہ ایک ٹرگر کے طور پہ کام کرتے ہیں. یعنی وہاں سے پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے نزلہ زکام سے, اور پھر استھما کا جو ہے اٹیک جسے کہنا ہے یا دورہ, وہ بڑھنے لگ جاتا ہے آہستہ آہستہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب بچوں میں اگر کوئی دمے کی شکایت ہو گئی تو کیا وہ ایج کے حساب سے وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے یا کنٹینیو چلے گی؟ اگر ہم سائنٹیفکلی کہیں تو تقریباً 50% بچے جو ہیں وہ تقریباً جب وہ آتے ہیں 14-15 سال کی عمر تک, جس کو ہم ایڈولسنٹ ایج کہتے ہیں, اس وقت تک وہ آؤٹ گرو کر جاتے ہیں, یعنی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اتنی زیادہ اگر الرجی نہ ہو. لیکن یہ ایسی کیونکہ الرجک پرابلم ہے, تو الرجی جیسے آپ کی بناوٹ میں شامل ہے, جسم کی جینز میں شامل ہے, تو اس کو جیسے آپ نہیں بدل سکتے, اسی طرح آپ الرجی کو مکمل طور پہ ختم نہیں کر سکتے. ہاں کنٹرول کر سکتے ہیں, اس کو بار بار ہونے سے روک سکتے ہیں, آپ اس کو جسم میں اور نقصان پہنچانے سے یا پھیلنے سے روک سکتے ہیں. تو دمہ 100% کیوریبل تو نہیں ہے, لیکن تقریباً بچوں میں بڑوں سے یہی ڈفرینس ہے کہ ان میں بڑوں میں تو کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ساری زندگی ان کے ساتھ ہی رہے گا, جیسے شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, لیکن بچوں میں وہ ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں, وہ آؤٹ گرو کر جاتے ہیں بچے. ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ یہ بھی ایک سوال جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کیا کہ فارمولا ملک کے ساتھ بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو کنٹینیو چیسٹ کا انفیکشن رہے گا تو دمے میں کنورٹ ہوگا, تو کیا اس میں کنورٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. فارمولا ملک کا یہ ہے کہ فارمولا والے جو بچے ہیں یہ بھی پروون ہے, اور یہ پبلشڈ بھی ہے بکس میں بھی اور آرٹیکلز میں بھی, کہ جو بچے دودھ ماں کا پی رہے ہوتے ہیں ان میں دمے کی شکایت بھی کم ہے, ان میں چیسٹ انفیکشنز بھی کم ہوتی ہیں. اور جو بچے دوسرا دودھ پی رہے ہوتے ہیں جیسے ڈبے کا دودھ کہہ لیں یا کھلا دودھ, ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں دمے کے. اور بعض اوقات اس کو جیسے آپ نے سنا ہو یا ہم نے کبھی لوگ بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کاؤ ملک پلاتے ہیں, تو کاؤ ملک سے الرجی ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی الرجی ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر اس سے الرجی جو ہے وہ پیٹ خراب کرتی ہے. کبھی کبھار کچھ بچوں میں ہاں جی پیٹ خراب ہو جاتا ہے, لوز موشن ڈائریا ہو جاتا ہے, لیکن کبھی کبھار وہ بچے جو ہیں کاؤز ملک الرجی والے, ان کو چیسٹ کی بھی پرابلم آ سکتی ہے, استھما کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب امیونٹی اگر آپ کی امیون سسٹم آپ کا بہتر ہو جائے, امیونٹی ڈیولپ ہو جائے, یا امیونٹی بوسٹر کے کوئی انجیکٹ یا ویکسینیشن دی جائے, تو اس سے بھی دمہ کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس کا اٹیک نہیں ہوگا. جیسے کچھ کیا بچے جو ہمارے پاس, اگر وہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈائگنوزڈ ہیں, جی اس کی ڈفرینٹ سیویرٹیز ہوتی ہیں. اگر جو زیادہ سیویئر والا یا زیادہ جو جن کو بار بار ہو رہا ہے دمے کا اٹیک, ان بچوں میں یہ ریکمینڈڈ ہے کہ وہ جب موسم چینج ہو رہا ہو, ستمبر اور اکتوبر کا مہینہ, اس میں کم از کم بچوں کو فلو کا ہر سال ویکسین کروا لینی چاہیے. اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جیسے کینیڈا ہے, یو کے ہے, وہاں پہ تو وہ اپنی پوری پاپولیشن کو لگاتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے پاس وہ فریلی اویلیبل نہیں ہے, تو ہم اس میں سے چوز کرتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے اس کی امیونٹی کم ہے, یا یہ بچہ جو ہے یہ اس کو دمے کا مسئلہ ہے. ان بچوں کو خاص طور پہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ ہر سال لگوا لیں. کافی حد تک بچے اس سے بچے رہتے ہیں, اٹیک نہیں ہوتا, کیونکہ انفیکشن نہیں ہوتی جب جو کہ ٹریگر کرے گی اٹیک کو, تو پھر اس طرح بچے بچے رہتے ہیں تقریباً موسٹ آف دا چلڈرن. ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو تو سردی میں زیادہ دمے کے اٹیک ہوتے ہیں, لیکن ایسے پیشنٹ بھی رپورٹ ہوتے ہیں جن کو گرمی میں ہوتے ہیں. تو ان دونوں کا فرق کیا ہے اور لوگ اس کو کیسے سمجھیں؟ یوزلی سردی میں کیونکہ کہتے ہیں کہ جب ٹمپریچر کم ہے تو تھوڑی آپ کی امیونٹی بھی کم ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ سردی کے موسم میں یوزلی انڈور زیادہ لوگ اندرون رہتے ہیں, گھر کے اندر رہتے ہیں زیادہ, تو وہاں پر اگر ایک بندے کو انفیکشن ہے تو دوسرے کو بھی لگ جائے گی اور جلدی پھیلے گی گھر کے اندر. گرمیوں میں ایسا نہیں ہے. گرمیوں میں یوزلی جو ہے اس وجہ سے نہیں ہوتی انفیکشن, یہ دمے کا اٹیک بھی نہیں ہوتا. اسی لیے گرمیوں میں اور مسائل ہو سکتے ہیں, جیسے کہ ڈسٹ ہے, باہر نکلے یا نہ بھی باہر نکلے, کوئی ہوا چل رہی ہے, کوئی آندھی آ گئی ہے, یا اس ٹائم پہ جب خاص طور پہ بارشوں وغیرہ کا موسم ہو, ایئر کنڈیشن کا بے دریغ اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. کیونکہ اس کے جو اندر رہ جاتے ہیں کچھ ڈسٹ مائٹس وغیرہ رہ جاتے ہیں, اگر اس کی صفائی نہیں آپ صحیح کر رہے, ایئر کنڈیشن یوز کیے جا رہے ہیں اور اس کی نہ ہی صفائی رکھتے ہیں انٹرنل اس کے پارٹ کی نہ ایکسٹرنل کی, تو بھی چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں دمے کے اٹیک کے. ٹھیک ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب دمہ ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ بھی ایک مت ہے, یہ بھی ایک مت ہے کہ ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہو جائے گا. یہ کوئی انفیکشن نہیں ہے کہ ایک سے بندے کو سانس کے ذریعے دوسرے میں چلا جائے, ایسا نہیں ہے. یہ تو آپ کی جسم کی بناوٹ کا حصہ ہے, موروثی بیماری ہے, اور بہت سے لوگوں میں نہیں بھی فیملی ہسٹری نہیں بھی ہوتی, پھر بھی ان بچوں کو ہو جاتا ہے. تو یہ بائی چانس بھی ہو سکتا ہے, یعنی ضروری نہیں کہ آپ کی فیملی میں ہوگا تو ہی بچے کو ہوگا. پہلا بچہ بھی کوئی ایسا ایک فیملی میں ہو سکتا ہے جس کو بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر 3 بچے ہیں تو کسی ایک میں دمہ ہے, باقیوں میں نہیں ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اب پریگننسی کے دوران اگر کسی وومن کو دمہ ہے تو کیا اس کے بچے کو بھی دمہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں؟ بچے کو ہونے کے چانسز جو ہیں وہ وہی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اس کی مدر کو کس سیویرٹی کا استھما ہے. اگر تو اس کو استھما پہلے سے تھا, بچپن سے ہی تھا اس خاتون کو بھی, اور وہ چل رہا ہے بہت سال ہو گئے, ابھی تک وہ پرابلم اس کو ہے, تو وہ بچے کو جینیٹکلی ٹرانسمٹ کر سکتی ہے. لیکن ویسے ماں کے تھرو خون کے ذریعے یا ایسے کچھ نہیں ہے کہ بچے میں چلے جائے گی, کیونکہ یہ کوئی انفیکشن تو ہے نہیں کہ جو بچے میں چلی جائے گی. تو اس وجہ سے پریگنینسی کے ساتھ یا پیدا ہونے والے بچے کو ویسے بھی ہم پیڈیاٹریشنز پہلے سال میں جب بچہ ہوتا ہے, جسے ہم انفنٹ کہتے ہیں, پیدائش سے لے کے 1 سال کی عمر تک, ان بچوں میں استھما لیبل بھی نہیں کرتے ہم. استھما کے بجائے اس کو ہم اور نام دیتے ہیں کہ اس کو ری ایکٹیو ایئر وے ڈیزیز ہے یا ہائپر ایکٹیو ایئر وے ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے. تو استھما اس طرح نیو بورن میں نہیں, مدر سے نہیں ٹرانسفر ہوتا اگر ماں کو ہے, پریگننٹ مدر کو. تو ٹھیک ہے. اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچوں کو جب دمے کا کوئی اٹیک ہوتا ہے, اب بچے کی چونکہ ایج کم ہوتی ہے, اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے کس چیز سے الرجی ہو رہی ہے, تو مائیں اگر اپنے بچوں کی حفاظت کریں تو کیسے کریں؟ بہت سارے الرجنز ہیں جن سے گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں, کچھ گھر کے باہر ہیں. گھر کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر ڈسٹ سب سے بڑا الرجن ہے. خاص طور پہ ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں بچے, ان کی مدرس کو ہم یہ چیز سمجھاتے ہیں کہ اپنے گھر میں ویٹ ڈسٹنگ کریں, یا خود کریں یا کرائیں. اگر وہ میڈ سے کرا رہے ہیں, خشک کپڑے سے جس سے وہ اڑے, ڈسٹ اڑے, وہ نہ کرائیں, کیونکہ وہ سسپینڈڈ رہتے ہیں ہوا میں, تو بچہ وہیں سانس لے رہا ہے, وہ مائٹس اندر چلے جائیں گے, ڈسٹ مائٹس, وہ نظر بھی نہیں آتے, بہت چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں. اور اسی طرح گھر میں اگر کاکروچز ہیں, گھر میں اگر پودے بہت زیادہ ہیں, پرفیوم کا استعمال کر رہے ہیں, جیسے مدر بعض اوقات جن بچوں کو بہت زیادہ ہو تو ہم ان کی مدرس کو کہتے ہیں کہ آپ اوائڈ کریں.
آپ کوئی ایسا اسپرے فارم والا ڈیوڈرنٹ نہ کریں, آپ جیسے وہ رول آن ٹائپ ہوتے ہیں اس طرح کے یوز کر لیں. تو یہ چیزیں, یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں گھر کے اندر, باہر تو اور اسموکنگ اگر گھر میں کوئی نہیں بھی کر رہا, فادر ہے فار ایگزامپل, یا دادا یا چاچا, کوئی بھی گھر میں ساتھ بچے کے ہے, وہ اسموکنگ خود نہیں بھی کر رہے, تب بھی پیسو اسموکنگ, اور کپڑوں پر بھی اسموک رہ جاتا ہے, وہ بھی بعض اوقات بیبیز کے اندر, بچوں کے اندر ٹریگر کرتا ہے استما کو. باہر تو جیسے ڈیفینیٹلی ٹھنڈی ہوا ہے یا مٹی ہی ہے, باہر بہت ساری چیزیں, چینج آف ویدر میں زیادہ ہوتا ہے. جی ناظرین, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو پروفیسر ڈاکٹر سائمہ بطول ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مزے کی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اسپیشل پروگرام اور میرے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر سائمہ بطول موجود ہیں, اور ہم گفتگو کر رہے ہیں بچوں میں چھاتی کے مسائل اور ان کے ساتھ جو ان کو دمہ ہوتا ہے, سانس میں تکلیف ہوتی ہے یا ان کو الرجیز ہوتی ہیں. ان سارے موضوعات پر ہم اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے تو ہم بات سموکنگ پہ کر رہے تھے, ہم دیکھتے ہیں کہ حقہ کلچر, فلیور کلچر, سموکنگ, سگریٹ نوشی, پان, یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں. کیا اس کے ایفیکٹ بچوں کے اوپر ہوتے ہیں؟ ہاں, جیسے میں ابھی ذکر کر رہی تھی کہ اسموکنگ کا تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ پیسو اسموکنگ ہے, وہ تو ہر ایج, جس مرضی ایج کا کوئی بندہ ہو, اگر وہیں پر وہ ہے اسی کمرے میں جہاں اسموکر ہے بندہ, ٹھیک ہے, اسموک کر رہا ہے, تو وہ تو ڈیفینیٹلی ڈائریکٹلی افیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن یہاں تک ہے کہ اگر فادر جو ہے باہر کر کے آیا اسموکنگ, پھر بھی اس کے کپڑوں پر ایٹ لیسٹ 8 to 12 hours لیکن وہ اگر پارٹیکل باہر کر کے رہتے بھی ہیں. آیا تو بچے کو تو اٹیچ کرے گا نا اپنے ساتھ. بالکل, ہاں, بچے کو اٹھائیں گے, ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اٹھائے گا بھی, اس کو پیار کرے گا, تو بچہ تو اس کے کپڑوں سے وہ اس کو وہ جا سکتا ہے, اس کی باڈی, اس کی ناک کے تھرو اندر جا سکتا ہے بچے میں. کیونکہ اس کے منہ میں بھی اتنا تو اچھا رواج تو ہے نہیں کہ وہ آ کے کوئی پیسٹ کرے گا یا برش کرے گا, ویسے تو نہیں کرتے. اسموکر تو ہفتے بعد کرتے ہیں زیادہ. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ایسے ہی ہے. اسی طرح حقہ اور دوسرے اسموک جو ہے وہ بھی سملرلی ایکول ہی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح افیکٹ کرتے ہیں جیسے کہ دوسری سگریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ لوگ جو لیبر کلاس ہیں, رورل ایریاز میں رہتے ہیں, فصلوں میں کام کرتی ہیں مائیں, اور وہ بچوں کو ساتھ لے کے جاتی ہیں, تو وہاں پہ آپ کو پتہ جب فصلوں کی کٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس ساری جگہ پہ بھی فورن پارٹیکل جو ہے وہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں, تو وہ مائیں اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کریں؟ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں فیلڈز میں, وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر خاص طور پہ کٹائی کے موسم میں جو اس کے اندر سے وہ بھوسے کے اندر سے جو اڑتے ہیں ذرات, وہ بھی ایک بہت بڑا الرجن ہے. ایون اس ایریا میں اگر تقریباً کہتے ہیں کہ 2 کلومیٹر کے ایریا کے اندر جہاں کٹائی ہو رہی ہو, وہ گھروں میں بھی چاہے لوگ ہوں, وہ پارٹیکل ٹریول کر کے وہاں تک چلے جاتے ہیں گھروں تک. تو یہ کہ جو کام اگر کر رہے ہیں وہاں پر مجبوری ہے کیونکہ ان کی تو وہ ورک پلیس ہے, تو یا تو یہ کہ بچے کے ناک کو کور کر کے رکھیں, ماسک پہنا کے رکھیں تاکہ کم سے کم پارٹیکل اس کے اندر جائیں, اور اس کے علاوہ کوئی اور ایسا طریقہ نہیں کہ اوائڈنس یا بچنا, ایک ہی طریقہ ہے کہ جس سے آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں جو کہ سٹارٹ کرتے ہیں استما کے. یعنی اپنے اس حصے کو کور رکھیں جہاں سے سانس انہیل کرنا ہے اور وہ چیزیں اندر جانے کا خطرہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب, دمے کے مریض اگر ریگولر واک کرتے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں اور اپنی ڈائٹ کو مینیج کرتے ہیں, تو کیا وہ ریکوریبل ہوتے ہیں, ریورسیبل ہوتا ہے دمہ؟ ریورسیبل تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ 100% ریورسیبل نہیں ہے. اگر میں بچوں کی بات کروں تو بچوں میں بعض اوقات تو استما ایسا بھی ہوتا ہے, ایک ٹائپ ہے جو ایکسرسائز سے انڈیوس ہوتی ہے. ٹھیک, سٹارٹ ایکسرسائز کرنے سے ہوتی ہے, یعنی ان کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے. سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے, ابھی وہ جسٹ شروع ہی کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہم, جیسے بچے اسکول جا رہا ہے, اسکول گوئنگ ایج میں ہے, تو ہم مدرس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ بچے کے ساتھ اس کا انہیلر بھیج دیں, اور مدر جا کے اس کی جو ٹیچر کو سمجھا دیں کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے. بچہ اگر اس ایج کا ہے کہ وہ خود کر سکتا ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جب وہ سٹارٹ کرنے لگے, کھیلنے لگے, کیونکہ بچوں کو ہم کھیلنے سے تو نہیں روک سکتے, یہ تو ان کا حق ہے ان کی ایج کے اکارڈنگلی, اور ویسے بھی ان کی نارمل ڈیولپمنٹ ضروری ہے اس کے ساتھ. تو وہ 2 پف اگر اس انہیلر کے لے لیں, اس کے بعد اپنی کھیلنا جو ایکٹیویٹی ایکسرسائز وہ کرتے رہیں, تو اٹیک نہیں ہوگا ان کو, موسٹ لائکلی اٹیک نہیں ہوگا. اور واک اور دوسری ایکسرسائز کرنی بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ بچے میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوبیسٹی بہت زیادہ ہو رہی ہے, کیونکہ بچے جو ہے زیادہ تر ہمارے جو جنریشن الفا کے ہیں وہ ڈائٹ ایسی کھاتے ہیں, برگرز اور پیزاز اور اس طرح کی چیزیں, تو اوبیس ہو رہے ہیں. ختم ہوتا جا رہا ہے. جی, اوبیس ہوتے جا رہے ہیں. تو جتنا بچے کا وزن زیادہ ہوگا نارمل سے,
اتنا زیادہ اس کو استھما ہونے کا اور استھما کے اٹیک بار بار ہونے کا خطرہ ہے. ویٹ زیادہ ہوگا تو زیادہ اٹیکس ہوں گے. تو اس وجہ سے اس کو کنٹرول رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بچے واک کریں, کھیلیں, ایکسرسائز کریں, اور جو ایکٹیویٹیز ایک عام بچہ کرتا ہے اسی طرح استھما والا بچہ بھی کر سکتا ہے. صرف تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے. ٹھیک ہوگا. دوسرا ڈاکٹر صاحب, ہمارے ہاں یہاں پہ ہوم ریمیڈیز بہت زیادہ مشہور ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اگر دمے کا مسئلہ ہے تو شہد پانی پلائیں, کچھ لوگ کہتے ہیں جی ادرک کا کعوہ دیں, کچھ لوگ کہتے ہیں جی کلونجی دیں, کوئی ڈفرینٹ قسم کی ایسی میتھس ہوتی ہیں. تو بینگ اے کنسلٹنٹ پیڈیاٹرک, آپ کیا سمجھتی ہیں ایک پروفیسر ہونے کے ناطے, آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ ہوم ریمیڈیز کا کوئی رول ہوتا ہے؟ اس معاملے میں میرا تو پرسنلی جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ اگر انیشلی صرف نزلہ زکام یا گلے جیسے سور تھروٹ کہتے ہیں, گلا خراب ہو گیا, اس میں یہ نیچرل چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہیں, ان میں کوئی نقصان نہیں ہے استعمال کرنے میں. ٹھیک ہے. ہم ان کو بلکہ کہتے ہیں کہ آپ یوز کر سکتے ہیں. بہت چھوٹا بچہ ہے, 1 ایئر سے چھوٹا ہے, ان میں ہنی جو ہے نا, خاص طور پہ شہد, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ وہ شہد کتنا خالص ہے, وہ کہاں سے آیا ہے, اگر بازار سے خریدا ہے تو پتہ نہیں کس طرح کا ہے وہ. ان کو بہت زیادہ ذرا اوائڈ کرنے کے لیے کہتے ہیں چھوٹے بچوں کو. بڑے بچے ہیں وہ لے سکتے ہیں ہنی پانی میں ڈال کے, شہد والا تھوڑا نیم گرم, بلکہ ان کو جن کو بچوں کو جس ایج میں غرارے کرنے نہیں نہ آتے تو وہ وہی افیکٹ دیتا ہے. قہوہ ہو گیا, شہد ہو گیا, اس طرح کی شہد والا پانی, یخنی, نیم گرم, اس طرح کی چیزیں تو سائنٹیفکلی ریکمینڈڈ ہیں اور فائدہ بھی دیتی ہیں اگر صرف نزلہ زکام اور کھانسی کی حد تک ہے. ہاں اگر دمہ کا اٹیک شروع ہو چکا ہے پھر ڈیفینیٹلی وہ بہت زیادہ ہیلپ نہیں کرے گا. ٹھیک ہو. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں یہ بھی لوگ سوچتے ہیں کہ دمے کا اگر کوئی مریض ہے اس کو دودھ نہیں دینا, دہی نہیں دینا, چاول نہیں دینے, تو اس میں کتنی ریالٹی ہے؟ کیا وہ یہ چیزیں کھا سکتا ہے یا بالکل نہیں کھا سکتا؟ یہ اس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ دینے کے بعد پہلے کبھی انہوں نے دیا اور اس کے بعد اس کو فوراً یا کچھ دیر کے بعد اٹیک اگر ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ وہ الرجک ہے چاول سے یا دہی سے یا کسی اور چیز سے. لیکن اگر وہ ساری بچے جو ہوتے ہیں جب اپنی انفینسی میں ہوتے ہیں پہلے سال میں, وہ تو یوز ہی دودھ کرتے ہیں, کوئی سا بھی دودھ ہو, تو اگر وہ ٹھیک ہیں دودھ ہضم کر رہے ہیں, اس سے کوئی ان کو اٹیک نہیں ہو رہا, دہی بھی کھا سکتے ہیں. ہاں صرف تھوڑا سا ہم کہتے ہیں کہ جب اٹیک ہو رہا ہو تو بہت ٹھنڈا نہ دیں, اس کو روم ٹیمپریچر پہ لے آئیں, کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں, ذرا ٹھنڈا کم ہو جائے, فریج سے فوراً نکال کے نہ دے دیں, کیونکہ اس سے بھی تھوڑی بعض اوقات کچھ لوگوں کو جلدی سے نزلہ زکام شروع ہو جاتا ہے جو الرجک ہو خاص طور پر. تو منع کچھ بھی نہیں ہے, یہ متس ہیں. اگر واقعی انہوں نے دے کر پہلے دیکھا ہوا ہے اور اس کو الرجی ہوئی تھی تب منع ہے, ادروائز منع نہیں ہے بالکل بھی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک نیو بورن بیبی کو اگر ایک ماں دمے کے مریض کی مرض کو سمجھے تو کیسے سمجھے؟ اس کو کیسے پتہ چلے کہ میرے بچے کو دمے کی کوئی شکایت ہے یا نہیں ہے؟ نیو بورنز میں تو میں نے جیسے ابھی ذکر کیا تھا کہ ہم لیبل نہیں کرتے, اس کو ہم ری ایکٹیو ایئر وے ڈیزیز کہتے ہیں یا ہائپر ایکٹیو ایئر وے ڈیزیز کہتے ہیں. لیکن یہ کہ تھوڑا بڑا اگر ہو جائے اور اس کو سانس کے لینے میں مسئلہ ہو رہا ہو یا تیز نارمل سے زیادہ سانس لے رہا ہے بچہ, اس کے گڑے پڑ رہے ہیں اس کے جو ہے پسلیوں کے درمیان میں, یا جو ہے بچہ جو ہے اس کو ساتھ ساتھ کوئی بہت زیادہ جب ہو جائے گا تو اس کے ہونٹ نیلے ہونا شروع ہو جائیں گے اور سانس میں سیٹیوں کی سی آوازیں آتی ہیں, یعنی آکسیجن کی کمی بھی ہو سکتی ہے جب بہت زیادہ ہو جائے تو. ٹھیک ہے. تو وسلنگ کی اگر ویزنگ اس کو بولتے ہیں ویز یا وسلنگ ساؤنڈ اگر آپ کو بیبی کے سانس لینے کے ساتھ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو سانس کی نالیوں میں رکاوٹ ہے, کیونکہ دمے میں یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے جو اس کے پیچھے کام کر رہا ہوتا ہے کہ سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح نیو بورن میں بھی اسی طرح ہے کہ اس کی بھی سانس کی نالیاں تنگ ہیں, لیکن اس صورت میں ہم اس کو ہاسپٹل فوراً ان کو لے کر جانا چاہیے تاکہ وہ بچے کو اس وقت ہو سکتا ہے آکسیجن کی ضرورت ہو یا نیبولائزیشن جس کو ہم دوائی بھاپ کے تھرو دیتے ہیں وہ بہت ضروری ہے اس ٹائم پر. تو اگر ویزنگ آ رہی ہے تو گھر میں آپ اس کو لے کے بیبی کو بیٹھے نہ رہیں, اس کو فوراً کسی بھی ہاسپٹل ایمرجنسی میں آپ لے کر جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, دمے کی اگر ٹائپس کی بات کریں تو یہ کتنی ٹائپس کا ہوتا ہے, کتنی کیٹیگری کا ہوتا ہے؟ اگر ہم بچوں کے پرسپیکٹیو سے بات کریں تو بچوں میں جو ہے سویرٹی کے حساب سے ہوتا ہے, یعنی ان کو دیکھتے ہیں ہم کہ پوچھتے ہیں جب بچہ آتا ہے, اگر ہمیں پاس پہلی دفعہ آیا ہے, ابھی پہلی دفعہ ہی اس کو ہم نے تشخیص کی ہے جب دمے کی, تو ہم پوچھتے ہیں کہ اس کو اس سے پہلے کبھی ہوا تھا گھر میں اٹیک
کتنی دفعہ دن میں ہوا, کتنی دفعہ رات میں ہوا, اس کے مطابق ہم ڈفرینٹ کیٹیگریز میں اس کو فٹ کر دیتے ہیں. جیسے مائلڈ ہوتی ہے ایک, انٹرمیٹنٹ, ایک مائلڈ پرسسٹنٹ ہے, ماڈریٹ پرسسٹنٹ ہے اور سیویئر ہے, یعنی کہ 4 کیٹیگریز ہیں بڑی. اسی کے اکارڈنگلی ہم مینجمنٹ یا ٹریٹمنٹ ایڈوائز کرتے ہیں. ٹھیک ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی اپنی پریکٹس میں کتنے بچے اس طرح کے رپورٹس ہوتے ہیں جن کو دمے کے ساتھ ان کی چھاتی میں پانی کا جمع ہو جانا یا ریشے کا نیچے جمع ہو جانا یا سرجری کی طرف لے جانا پڑ سکتا ہے؟ دمے کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک, یوزلی یہ ہوتا ہے نمونیا کی وجہ سے. جب نمونیا ہے جس کو ہم چیسٹ کی انفیکشن کہتے ہیں, جی, اس کے ساتھ بہت کامن ہے. ہم آلموسٹ جب سردیوں کا موسم اب آ رہا ہے تو آلموسٹ ڈیلی ایسے بچے آتے ہیں جن کو سانس کے ساتھ مسئلے کے ساتھ ساتھ پانی کی شکایت ہوتی ہے, پھیپھڑوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور بچہ بعض اوقات اس حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ بالکل نیلا ہوتا ہے جب ہمارے پاس آتا ہے. تو یہ ڈیزیز کی ہی کمپلیکیشن ہے. دمے کی وجہ سے پانی بھرنا لیس لائکلی ہے. دمے کی وجہ سے زیادہ تر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ سانس اندر چلا جاتا ہے, باہر نہیں نکلتا, جس کو ہم کہتے ہیں ایکسپائریشن کرنا, سانس باہر نکالنا, کیونکہ سانس کی نالیاں تنگ ہیں. اس سے آہستہ آہستہ کر کے جسم کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ جمع ہوتی رہتی ہے اور پھر وہ گریجولی جا کے آپ کو ایک ٹائم ایسا آتا ہے, اگر ٹائم پہ نہ اس کو پتہ چلے اور علاج نہ کریں تو بچے کا اللہ معاف کرے سانس بند بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو. تو ڈاکٹر صاحب اکثر ہم دیکھتے ہیں بچوں کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو جانا یا ناک کی ہڈی کا بڑھ جانا یا ناک کے اندر گدودوں کا بڑھ جانا, تو کیا اس کی وجہ سے بھی کوئی دمے کی اٹیک آ سکتے ہیں یا دمے کی شکایت ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ سے نہیں ہوتے, یہ اس کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے, ایسوسیشن ہے. یعنی کچھ بچے جن میں بار بار الرجی کا اٹیک ہوتا ہے, نزلہ زکام ہوتا ہے, تو ان کے ناک کے اندر جو ہڈی بڑھ جاتی ہے یا بعض اوقات ناک کے پچھلے حصے میں بھی کچھ غدود ہوتے ہیں جن کو ایڈینوئڈ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بڑھ جاتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے گریجولی کہ اگر یہ پروسیس بڑھ جائے یا الرجی زیادہ ایکسٹینڈ کر جائے تو ناک کی انفیکشن سے شروع ہو کر نیچے انفیکشن چلی جاتی ہے. بچوں کو بار بار ناک اگر کی ہڈی بڑی ہوئی ہے, بچوں کو بار بار انفیکشن ہوگی, اور پھر وہی اگر بچہ اس کو استھما کا پہلے سے اٹیک ہو چکا ہے یا وہ مریض ہے استھما کا, تو ان بچوں کو زیادہ اٹیک ہوں گے, پہلے کی نسبت زیادہ اٹیک ہوں گے, بار بار بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو. تو ڈاکٹر صاحب ڈرائی فروٹس کا استعمال بچوں میں ان کی چیسٹ انفیکشن کو, ان کی گروتھ کو اور ان کی امیونٹی بوسٹ کرنے میں کتنا کردار ادا کرتا ہے؟ بہت امپورٹنٹ ان کا ہے کردار. ڈرائی فروٹس کے اندر بہت سارے وائٹامنز ہیں, بہت سارے منرلز ہیں, ایون کچھ میں آئرن بھی ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں جو ہماری ڈائٹ کا حصہ ہیں وہ بچے کے اندر اس کی قوت مدافعت کو بہتر کریں گے اور وہ بار بار نہیں اس کو انفیکشن ہوگی, اور جب انفیکشن ہی نہیں ہوگی, نزلہ زکام بھی نہیں شروع ہوگا, تو آگے بڑھ کے وہ پھر استھما کا اٹیک بھی نہیں سٹارٹ ہوگا. تو ایسے بچوں کو تو بلکہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ان کی ڈائٹ میں ہر طرح کی چیزیں ایڈ کریں, جن میں سے ایک امپورٹنٹ چیز جو آلدو تھوڑا ایکسپینسو ہوتے ہیں ڈرائی فروٹس ڈیفینیٹلی, لیکن جو لوگ کر سکتے ہیں افورڈ وہ بھی بعض اوقات بچوں کو دیتے نہیں ہیں یا اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے, یا بچے نہیں کھاتے تو ان کو کسی اور فارم میں کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ, ان کو پیس کے یا آپ ان کو گرائنڈ ذرا کر کے کسی اور چیز میں ایڈ کر کے دے دیں. جس طرح ینگ فوڈ والے ٹیسٹ بناتے ہیں نا, اس طرح ڈرائی فروٹ والوں کو بھی ٹیسٹ بنانا چاہیے تاکہ بچے کھائیں. ایسے ہی ہے بالکل. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, سنورنگ لوگوں کو جو ہے وہ سوتے ہوئے خراٹے آنا یا بچوں میں اس طرح کی آوازیں آنا, تو کیا یہ بھی کوئی الارمنگ سچویشن ہو سکتی ہے بچے کے لیے, اس کی جان کے لیے, یا اس کی چیسٹ سے ریلیونٹ کسی بیماری سے؟ یہ ہو سکتی ہے ڈیفینیٹلی, اگر تو بہت زیادہ نہیں ہے اور بچہ کی نیند نہیں خراب ہوتی اس سے, یعنی وہ اتنا زیادہ سنورنگ نہیں کرتا کہ اس کا سانس بند ہو اور وہ اٹھ جائے. جب تھوڑی دیر کے لیے بھی انسان کا سانس بند ہوگا تو وہ اٹھ جائے گا. ٹھیک تو ہے. اس کو بولتے ہیں کہ سلیپ ایپنیا. سلیپ ایپنیا کافی بچوں میں کامن ہے, صرف بڑی ایج میں نہیں ہے بلکہ بچوں میں بھی دیکھا جاتا ہے, اور زیادہ تر ان بچوں میں دیکھا جاتا ہے جو کہ تھوڑے اوبیس ہوتے ہیں, یعنی ان کا ویٹ اپنی عمر کے حساب سے نارمل لمٹ سے بہت اوپر ہے, جس کو بی ایم آئی کہتے ہیں. تو وہ بہت زیادہ اگر ہے 95 سینٹائل سے بھی اوپر ہے, پھر ہم اس کو لیبل کرتے ہیں کہ یہ بچہ اوبیس ہے. ان بچوں میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ سلیپ ایپنیا ہو, تو وہ سانس اگر رک جائے گا تو ڈیفینیٹلی خطرہ ہے کہ بچے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے, پتہ نہ چلے سوئے بھی. اس کو بھی ضرور چاہیے کہ علاج کے لیے بچوں کو لے کر جائیں ای این ٹی اسپیشلسٹ کے پاس. بچوں کے ای این ٹی اسپیشلسٹ بھی
ہیں اویلیبل، ان کے پاس جا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب بچوں کو چیسٹ انفیکشن سے بچانے کے لیے دودھ پلانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جیسے چھوٹے بچے ہیں فار ایگزامپل جو ہمیں 1 سال سے چھوٹے ہیں، نیو بورنز یا اس سے 1 سال کی عمر تک کے بچے، بیسٹ ان کے لیے مدر فیڈ ہے. اس سے تو کوئی اس کے لیے بارے میں تو کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی. ٹھیک. لیکن کسی وجہ سے اگر کوئی ماں کو بیماری ہے یا ماں ورکنگ مدر ہے تو وہ نہیں دے سکتی تو وہ فیڈرز یوزلی یوز کرتے ہیں. ٹھیک. بیسٹ ہوتا ہے کہ ہم وہ ایسا فارمولا ہی یوز کریں جس میں سارے جو ہیں انگریڈینٹس وہ مناسب مقدار میں ہو. ٹھیک. تو دودھ پلاتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کا سر اونچا رکھیں، ذرا اس کو گود میں اس طرح لے کے کہ بچے کا سر اونچا ہو. ٹھیک. اور فیڈر کا جو نپل ہے اس کے اندر پورا دودھ ہو، ہوا نہ بھری ہو، یعنی اس رخ سے نہ رکھیں، تھوڑا اونچا کر کے فیڈر کو رکھیں. ٹھیک ہے. اگر زیادہ ہوا جائے گی تو ڈیفینیٹلی بچے وہ بھی کی chest میں اندر پرابلم بھی ہوگا. اور دوسرا یہ کہ بچہ جو برپ اگر نہیں کرے گا تو وامٹ کر دیتے ہیں بعض اوقات بچے، تو خطرہ ہوتا ہے کہ ایک بھی قطرہ الٹی کا اگر ان کی سانس کی نالی میں چلا جائے تو وہ وہاں جا کر رک بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ لنگز میں وہ ابزارب تو نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے. وہاں جا کے وہ نمونیا کریٹ کر دیتا ہے، اس کو ہم ایسپریشن نمونیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب نپل، چوسنی، انگوٹھے جو بچوں میں منہ میں ڈال دیے جاتے ہیں، تو کیا یہ چیزیں بھی آپ کی چیسٹ کو ڈیمیج کرتی ہیں یا آپ کی چیسٹ انفیکشن کا ذریعہ بنتی ہیں یا بچے کی امیونٹی جو ہے وہ اس کو کمپرومائز کرتی ہے؟ ہاں ڈیفینیٹلی، کیونکہ کوئی بھی چیز ایسی جو آپ بچے کے منہ میں ڈال رہے ہیں اگر وہ صاف نہیں ہے، فار ایگزامپل 100% اس کو صاف رکھنا تو بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ جگہ جگہ ٹچ کرے گا، ہر وقت بچے کے منہ میں نہیں ہوتا. جی. اکثر ماؤں نے وہ سیفٹی پن کے ساتھ بچے کے ساتھ اٹیچ کی ہوتی ہے، ایسے ہی. جب ضرورت ہو وہ ڈال لیتا ہے. تو وہ جگہ جگہ ٹچ اگر کرے گا تو ڈیفینیٹلی انفیکشن جائیں گی اس کے اندر. پیٹ بھی بچے کا بار بار خراب ہو سکتا ہے. لیکن سانس کا اس کا یا دمے کا اس کا ڈائریکٹ افیکٹ اس کا ریلیشن نہیں ہے، صرف یہ کہ پیٹ کی انفیکشن زیادہ ہوں گی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے جو بچے ہر وقت انگوٹھا لیتے رہتے ہیں، بڑی ایج تک بعض اوقات وہ اسکول گوئنگ ہوئے ہوتے ہیں اور انگوٹھا یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑے دانتوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ان کے سامنے والے اوپر والے دانت ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اونچے ہو جاتے ہیں، تو پھر بعد میں وہ کاسمیٹک پرابلمز ہو سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. آپ کے ساتھ گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی تھی، لیکن جب ہم اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں ٹائم لمیٹیشنز ہوتی ہیں، پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے. ہمارے پاس آخری 2 منٹ ہیں، تو پروفیسر ڈاکٹر سائمہ بطول کا پبلک کے نام کیا پیغام اور پبلک اپنے بچوں کو ازدما سے کیسے بچائے؟ تھینک یو فار انوائٹنگ بھی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. بچوں میں جو ہے دمہ کافی کامن بیماری ہے، ہم اس کو لوگ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کرتے ٹائملی. وہ جو ہیں وہ بچوں کو جو ہے بہت دیر سے اکثر ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، تب تک دمہ کافی حد تک ایسا خراب ہو چکا ہوتا ہے یا اس کنڈیشن میں چلا گیا ہوتا ہے جب ہمیں ایک سے زیادہ دوائی دینی پڑتی ہے. تو اگر انیشیل پیریڈ میں ہی بچے کو پورا کھانسی ہو رہی ہے، خشک کھانسی جو بار بار ہو اور 2 ہفتے یا اس سے زیادہ تک دیر تک رہے، یا بچے کی سانس میں سے سیٹیوں کی آوازیں آ رہی ہوں، یا بچہ جو ہے رات کو بار بار کھانسی کر کر کے اٹھ جاتا ہے، اس کی نیند اکھڑ رہی ہے، تو یہ ساری علامات یہ شو کرتی ہیں کہ بچے کو دمے کی شکایت ہو سکتی ہے. تو اس کو بجائے اس کے کہ سیلف میڈیکیشن گھر میں کرتے رہیں، سیرپ پلا دیں یا صرف سادہ بھاپ دے دی یا اسی طرح کی بغیر چیک کرائے اس کو خود لوگ گھر میں کئی دفعہ نیبولائز کر دیتے ہیں، ان کے پاس گھروں میں ہوتا ہے. ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے اور اسپیشلسٹ سے، چائلڈ اسپیشلسٹ سے، پیڈیٹریشن سے ٹائملی ہیلپ لے لینی چاہیے تاکہ ایک ہی دوائی سٹارٹ کر کے اس کے استعمال کو کنٹرول کیا جا سکے. یہاں تک بچہ نہ جائے کہ اس کے لیے ہمیں بچوں کے پلمونالوجسٹ کے پاس بھیجنا پڑے یا ہمیں ملٹیپل میڈیسن یوز کرنی پڑے. میں بیسکلی یونیورسٹی آف لاہور سے میرا ہے تعلق، یونیورسٹی کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری، اور ہاسپٹل کا جو نام ہے وہ ہے یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل، یونیورسٹی آف لاہور کے بالکل ایڈجیسنٹ ہے. وہاں پر میں ایز اے کنسلٹنٹ پیڈیٹریشین اور پروفیسر آف پیڈیاٹرکس کام کرتی ہوں. تو اگر کسی کو بھی ضرورت ہو اپنے بچے کو چیک کرانے کے لیے کسی بھی ڈیزیز سے ریلیٹڈ، تو آپ وہاں تشریف لا سکتے ہیں. شکریہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، آپ نے دیکھا پروفیسر ڈاکٹر سائمہ بطول ہمارے ساتھ موجود تھی اور ہم نے کوشش کی کہ ڈیفرنٹ جو سوال ہیں ان کو ڈیفرنٹ اینگلز کے ساتھ میڈم کے سامنے رکھا اور کوشش کی کہ ان کی جو پریکٹس ہے، ان کا جو ایکسپیرینس ہے، اس کی بیس پہ بیسڈ اور سائنس گفتگو کی
اور آپ لوگوں تک ایک میسیج ڈیلیور کرنے کی ہم نے بھرپور کوشش کی. آپ کو ہمارے اس پروگرام سے متعلقہ کسی بھی طرح کی کوئی انفارمیشن چاہیے ہو, آپ کومنٹ باکس میں آئیں, اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہوئے نیکسٹ پروگرام میں آپ کے اٹھائے گئے سوالات کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. مجھے پروفیسر ڈاکٹر سائمہ بطول اور میری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. ہم دوبارہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ, نئے سوال و جواب کے ساتھ, نئی کیوری, نئی تھیوری لے کے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.